لیکن کموکا صاحب اب آپ ظاہر ہے کہ ووٹ لے کے آئے ہیں، آپ قائمہ کمیٹی کے چیئرمین ہیں، ایک تو آپ اگری کرتے ہیں شوکت ترین صاحب کے ساتھ کہ صرف 2 ارب روپے عوام کے اوپر بوجھ پڑے گا، اور کیا آپ اگری کرتے ہیں؟ اور پھر یہ جو ریئل اسٹیٹ والی بات ہے 15% ٹیکس جو ہے وہ ختم کر کے عوام کے اوپر 17% ہر چیز پہ جی ایس ٹی جو ہے لگا دی گئی ہے، تو کیوں اشرافیہ کے اوپر جو ہے وہ ایگزمپشن ان کو کیوں مستثنا کیا گیا ہے سر؟ آسمہ بہت شکریہ، مجھے آپ نے آج کے پروگرام میں مدعو کیا ہے۔ میں نے بڑا تھورلی، جیسے رانا شہباز صاحب نے اس کو دیکھا ہے، میں نے بھی بڑا تھورلی اس کو سٹڈی کیا ہے جی۔ تو سب سے پہلی بیسک چیز جو ہے، اب آپ نے مجھے ٹائم دینا ہے، آپ نے کوئی تقریباً آپ کو ملا کے باقی جو 3 سپیکرز چاروں کو ملا لیں جی تو آپ چاروں نے تقریباً 20 منٹ لیے ہیں، تو کم از کم گورنمنٹ کا موقف دینے کے جی لیے آپ یہ 20 منٹ تو نہیں جائے جا سکتے، لیکن آپ اپنا موقف ضرور بیان کریں۔ جی 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 تو بیسیکلی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ 343 بلین کا یہ جو اس وقت ٹیکس جو پہلے جو ٹیکس چھوٹ تھی وہ ختم کی گئی ہے، تو اس میں سے جو ہے وہ 70 بلین کے قریب جو ہے وہ جو لگژری آئٹمز ہیں ان کے اوپر، اور 2 بلین کا بالکل صحیح مانتا ہوں، وزیر خزانہ نے جو کہا ہے بالکل ایگزیکٹ وہی چیز ہے۔ بیسک جو پرپز ہے اس کا وہ ہے ڈاکومنٹیشن آف دا اکانومی کی ڈاکومنٹیشن کرنا مقصد ہے۔ میں اب سب سے پہلے تو فوڈ آئٹمز کی بات کر لیتا ہوں۔ جی جو رائس ہے، پیٹ ہے، میزلین ہے، لوکل سپلائی آف ادر گرینز جتنی بھی ہیں، ان کے اوپر کسی قسم کا یہ بالکل ایگزمپشن ہے، ان کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ ٹھیک۔ لوکل سپلائی آف جو فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس بالکل ایگزمپٹ ہے۔ ایون جو افغانستان سے امپورٹڈ ہیں ڈرائی فروٹس، ویجیٹیبلس اور فروٹس ہیں وہ بھی ایگزمپٹ ہیں۔ بیف، مٹن، پولٹری، فش، ایگز کی بات کی، یہ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ایگزمپٹ ہیں۔ شوگر کین اینڈ بیٹ شوگر جو ہے یہ بھی ایگزمپٹ ہے، اور زیرو ریٹنگ آن ملک اینڈ فیٹ فلڈ ملک از ریٹینڈ، ٹھیک ہے جی، یہ ساری ایگزمپشنز ہیں۔ اب یہ ہو گیا فوڈ کے حوالے سے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا میں 1 سیکنڈ آپ کو یہاں پہ روکوں گی سر، چونکہ فوڈ پہ آپ نے مکمل کی ہے گفتگو، تو میں اس کے اوپر آپ کو یوں روکوں گی کہ جب آپ نے 4 روپے ہر مہینے پیٹرول مہنگا کرنا ہے، ایک تو وہاں سے مہنگائی ہونی ہے، دوسرا یہ جو ایگزمپشن آپ کہہ رہے ہیں سر، ایگزمپشن ختم کی ہے آپ نے۔ آپ نے پیٹرول کی بات کر لی، میں اس طرف بھی آتا ہوں۔ ہاں نہیں، اور آپ نے ایگزمپشن اس پہ ختم کی ہے سر، 17% یہ جو آپ جو چیزیں ہیں را مٹیریلز ہیں، جب آپ اس کو بڑھائیں گے اس کا اثر تو پڑے گا نا۔ اگر ہر چیز کے اوپر مثلاً آپ اگر فیڈ بڑھا رہے ہیں پولٹری کی، یعنی جو مرغی نے کھانا ہے وہ مہنگا ہو گیا، تو گوشت بھی مہنگا ہوگا سر، اس کی ٹرانسپورٹیشن مہنگی ہوئی تو پھر اس کا اثر بھی پڑے گا، تو انڈائریکٹلی بہت سی چیزیں ہوئی ہیں۔ اب میری بات سن لیں نا جی، یہ ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں، ابھی لاسٹ جو گورنمنٹ نے اسٹیپ لیا ہے پیٹرولیم پروڈکٹس کے حوالے سے، وہ مجھے بتا دیں کیا لیا ہے۔ ابھی پچھلے یہ جو لاسٹ جو اسٹیپ ہے گورنمنٹ کا، وہ ریڈکشن ہوئی ہے یا انکریز ہوئی ہے؟ سر وہ پچھلی ہوئی ہے ریڈکشن، لیکن آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ریٹس دیکھیں اس وقت کم ہوئے ہیں، کیا آپ نے اتنا کم کیا ہے؟ اچھا دوسری بات یہ ہے، ابھی پیٹرول مہنگا ہونے کی آپ بھی بات کر رہی ہیں، میرے بڑے آنریبل سینئر آج بڑے نوید قمر بھائی جو ہیں وہ بڑے آج فارم میں نظر آئے مجھے، اور اس طرح تو سوکنے بھی تانے نہیں دیتی جیسے یہ وزیر خزانہ کو جا کے تانے دے رہے تھے، تو میرے لیے بڑے قابل احترام ہے۔ انہوں نے بھی پیٹرولیم لیوی کے حوالے سے بات کی ہے جی۔ مجھے آپ بتا دیں، شہباز رانا یہاں پہ موجود ہیں، رانا تنویر صاحب موجود ہیں، یہ سارے بڑے لرنڈ لوگ ہیں، آپ کو بھی اکانومی کا پتہ ہے، مجھے بتا دیں کہ پیٹرولیم لیوی نون لیگ کے دور میں کیا تھی، پیپلز پارٹی کے دور میں کیا تھی، اور تحریک انصاف کے دور میں کیا ہے۔ صرف کمپیریزن دے دیں، میں ان کی ساری باتیں مان جاؤں گا۔ اچھا آگے میں ایگریکلچر سیکٹر کی طرف جاتا ہوں، تو جو فرٹیلائزرز ہیں، جو فرٹیلائزر کے اوپر جو ایگزمپشنز تھیں وہ اسی طرح سے قائم ہیں۔ ٹریکٹرز جو بیسک نیڈ ہے ہمارے کسان کی، اس کے اوپر 5% سیلز ٹیکس تھا، اس کو نہیں چھیڑا گیا، وہ 5% کا 5% ہے۔ پھر اسی طرح پیسٹی سائڈ جو ہیں وہ ایگزمپٹ تھیں اس سے
اس سے سیلز ٹیکس سے تو ٹھیک. وہ ایگزیمپٹ ہے، ابھی بھی ایگزیمپٹ ہے. ہاں. تو ایگریکلچر سیکٹر کو تو بالکل اس حوالے سے کوئی اس کے اوپر نہیں کوئی چھیڑا impact گیا. نہیں ہے. اچھا سر، میں